अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यूरोप के दिल में वाक़िया है। ये मुल्क अपनी हैरत अंगेज़ तारीख, जदीद टेक्नोलॉजी और शानदार सकाफत के लिए माना जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां खूबसूरत पहाड़, नीले पानियों वाले दरिया और कदीम किले आपको वक्त में पीछे ले जाते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जर्मनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि दुनिया की मशहूर तरीन गाड़ियों का गढ़ है। यहाँ मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, पोर्शे जैसे लग्जरी ब्रांड यहीं बनते हैं, जो अपनी रफ्तार, स्टाइल और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। जर्मनी की तारीखी इमारतें, परियों की कहानियों जैसे किले और जदीद शहरों की चमकती रोशनियों के पीछे एक अजीम तारीख छुपी हुई है। आज हम आपको लेके चलेंगे जर्मनी की सुनहरी तारीख के सफर पर। जानेंगे ये मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत कैसे बना। इसके अलावा देखेंगे इसकी दिलकश वादियाँ। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इस मुल्क के बारे में दिलचस्प और अजीबोगरीब हक़ाइक़। जर्मनी मगरबी यूरोप में वाक़िया है। इसके शुमाल में डेनमार्क, मशरिक में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड, जबकि मगरब में फ्रांस, लग्ज़मबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड वाक़िया हैं। बहीरा बाल्टिक और बहीरा शुमाली इसके शुमाली किनारे को छूते हैं, जो इसे समुद्री तजारती रास्तों से जोड़ते हैं। यूरोप के वस्त में होने की वजह से जर्मनी को आलमी मईशत और सफारतकारी में एक मरकजी मुकाम हासिल है। जर्मनी की ज़मीन मतनू और दिलकश मनाजिर से बड़ी हुई है। यहाँ आपको सरसब्ज मैदान, ऊंचे पहाड़ और नीले पानियों वाली झीलें मिलेंगी। सबसे मशहूर पहाड़ी सिलसिला अल्प्स हैं, जो मुल्क के जनूबी हिस्से में वाक़िया है और सियाहों के लिए एक जन्नत से कम नहीं। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ज माउंटेन जैसे इलाके भी अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 3,57,000 मरबा किलोमीटर है। मेरे दोस्तों, आज हम जर्मनी की तारीख के कुछ अहम अबवाब पर नजर डालेंगे, जिन्होंने मुल्क की शनाख्त को तराशा और इसे एक मजबूत कौम बनाया। कहानी शुरू होती है मार्टिन लूथर के ओहदे से, जिन्होंने 1517 में एक ऐसा कदम उठाया जिसने जर्मनी और पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस जारी करके कैथोलिक चर्च के खिलाफ इस्लाहात का आगाज किया। इसका मकसद चर्च की करप्शन को बेनकाब करना था। ये तहरीक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स के नाम से मशहूर हुई और जर्मनी को न सिर्फ मजहबी तौर पर बल्कि सियासी तौर पर भी बदल कर रख दिया। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में अपनी ताकत का लोहा मनवाया और होली रोमन एम्पायर का खात्मा कर दिया। जर्मनी की सरजमीन मुख्तलिफ छोटी रियासतों में बट गई, लेकिन जर्मन आवाम के दिलों में इत्तेहाद का ख्वाब जिंदा रहा। फिर 19वीं सदी में एक रहनुमा सामने आया जिसने जर्मनी के इत्तेहाद को हकीकत में बदल दिया। ऑटो बिस्मार्क। ये वो चालाक और दूरअंदेश सियासतदान थे। इन्होंने अपनी सफारती महारत और अस्करी हिकमत अमली से फ्रांको पर्शियन जंग में फतह हासिल की। बिला आखिर 1871 में जर्मन एम्पायर का क़याम अमल में आया और बर्लिन इसका दारुल हुकूमत बना। ये लम्हा जर्मनी की तारीख में एक नया मोड़ साबित हुआ, मगर ये खुशहाली ज्यादा देर बरकरार न रही। पहली आलमी जंग में जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्साइल्स मुआहदे के तहत जर्मनी पर भारी जुर्माने आयद किए गए, जिसकी वजह से मुल्क शदीद माशी बहरान का शिकार हो गया। अवाम में बेचैनी और गुस्सा बढ़ने लगा। इस माशी बदहाली के दौर में हिटलर ने नाजी पार्टी की क़यादत संभाली। अपनी जज्बाती तकरीर और कौम परस्ती के नारों के जरिए इन्होंने जर्मन अवाम को एक नए ख्वाब का यकीन दिलाया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और जल्द ही आमराना हुकूमत कायम कर ली। 1939 में दूसरी आलमी जंग का आगाज हुआ, जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। जर्मनी ने तेजी से यूरोप के कई ममालिक पर कब्जा जमा लिया, मगर ये जंग न सिर्फ लाखों जानें ले गई बल्कि जर्मनी को भी बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया। 1945 में इत्तेहादी अफवाज ने जर्मनी को शिकस्त दी और जंग का एख्तिताम हुआ। जंग के बाद जर्मनी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मशरिकी जर्मनी, जो सोवियत यूनियन के ज़रिए असर आया, और मगरबी जर्मनी, जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के ज़रिए असर आया। दीवार बर्लिन, जो 1961 में तामीर की गई, मशरिकी और मगरबी बर्लिन को तकसीम करने वाली एक सर्द हकीकत बन गई। ये दीवार न सिर्फ कंक्रीट की थी बल्कि एक नजरियाती खलीज की अलामत भी बन गई। मेरे दोस्तों, फिर आया 1999 का वो दिन जब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जब जर्मन शहरियों ने आज़ादी के नारे बुलंद किए और दीवार बर्लिन को
کو گرا دیا۔ یہ لمحہ دنیا بھر کے لیے امید اور آزادی کی علامت بن گیا۔ 1990 میں جرمنی دوبارہ متحد ہو گیا اور آج یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ ملک کی سرکاری زبان جرمن ہے جو ملک بھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف لہجوں اور بولیوں میں جرمن زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزی کو بھی بڑے پیمانے پر سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں اور کاروباری شعبے میں۔ یہاں کی اکثریت مسیحی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جن میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں آباد ہے جو زیادہ تر ترک، عرب اور بوسنیائی نژاد ہیں۔ دیگر مذاہب جیسے یہودیت، بدھ مت اور ہندو مت کے پیروکار بھی جرمنی میں موجود ہیں۔ ملک میں ایک ایسی شاہراہ بھی ہے جہاں کچھ حصوں پر کوئی سپیڈ لمٹ نہیں ہے۔ یہاں آپ دنیا کی مشہور ترین کاریں جیسے BMW، مرسیڈیز بینز اور اوڈی کی شان و شوکت دیکھ سکتے ہیں۔ کولون میں واقع کولون کیتھیڈرل دنیا کے سب سے بڑے گوتھک طرز عمل کے گرجا گھروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1248 میں ہوا اور مکمل ہونے میں 600 سال لگ گئے۔ میرے دوستو، جرمنی کتابوں کے شوقین لوگوں کے لیے بھی خاص ہے۔ ہر سال فرینکفرٹ بک فیئر دنیا کا سب سے بڑا کتابی میلہ ہوتا ہے جہاں دنیا بھر سے لاکھوں کتابیں پیش کی جاتی ہیں۔ جرمنی نے رینیویبل انرجی کے میدان میں بھی ایک تاریخی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا ہے جب ملک کی توانائی کا 85% حصہ صرف رینیویبل ذرائع یعنی ہوا، پانی اور سورج سے حاصل کیا گیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ملک کی معیشت کے بارے میں کہ کس طرح یہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت سمجھی جاتی ہے۔ جرمنی صرف اپنے خوبصورت مناظر اور تاریخی ورثے کے لیے ہی نہیں جانا جاتا بلکہ یہ صنعتی ترقی، معاشی استحکام اور جدید ٹیکنالوجی کا بھی مرکز ہے۔ تصور کریں ایک ایسا ملک جو 2 عالمی جنگوں کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہو لیکن اپنی محنت، مستقل مزاجی اور جدید حکمت عملیوں کی بدولت چند دہائیوں میں ہی دنیا کی معاشی طاقت بن جائے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے جرمنی کی۔ جرمنی کی معیشت کو سوشل مارکیٹ اکانومی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں آزاد منڈی کے اصولوں کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جرمنی کا GDP تقریباً 4.5 ٹریلین امریکی ڈالر ہے، جو اسے امریکہ، چین کے بعد دنیا کی تیسری بڑی معیشت بناتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کا GDP تقریباً 375 بلین ڈالر اور بھارت کا تقریباً 3.7 ٹریلین امریکی ڈالر کے قریب ہے۔ ملک میں یورو کرنسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جرمنی قدرتی وسائل کے لحاظ سے زیادہ مالا مال نہیں، لیکن اس نے اپنے محدود وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے۔ یہاں کوئلہ، پوٹاش اور لائم سٹون جیسے معدنیات پائے جاتے ہیں جو تعمیرات اور توانائی کے شعبے میں استعمال ہوتے ہیں۔ جرمنی کا روڈ ریجن کبھی دنیا کے بڑے کوئلے اور سٹیل پیدا کرنے والے علاقے میں شامل تھا۔ آج بھی یہ علاقہ صنعتی ترقی کا مرکز ہے۔ زرعی شعبے کی بات کریں تو جرمنی میں گندم، جو مکئی کی پیداوار اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ شعبہ معیشت میں نسبتاً چھوٹا حصہ رکھتا ہے کیونکہ جرمنی زیادہ تر ایک صنعتی ملک ہے۔ جرمنی کی آٹو موبائل انڈسٹری نہ صرف لاکھوں ملازمتیں فراہم کرتی ہے بلکہ سالانہ اربوں یورو کا زر مبادلہ بھی کماتی ہے۔ یہاں کی کاریں انجینئرنگ کا شاہکار سمجھی جاتی ہیں اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوتی ہیں۔ جرمنی کو یورپ کا انجن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہے۔ یہاں سے بھاری مشینری، الیکٹریکل آلات اور کیمیکل پروڈکٹس دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہیں۔ جرمنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بائیو ٹیکنالوجی اور گرین انرجی کے شعبے میں یہ ملک نئی ایجادات کر رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ خوبصورت مقامات دیکھنے کے شوقین ہیں تو جرمنی آپ کے لیے ایک خواب جیسا ملک ثابت ہوگا۔ یہاں ہر شہر اپنی کہانی سناتا ہے اور ہر نظارہ آپ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ تو آئیے ایک سفر پر نکلتے ہیں اور جرمنی کے مشہور ترین سیاحتی مقامات کو دریافت کرتے ہیں۔ جرمنی کا دل کہلانے والا شہر میونخ اپنی تاریخ اور جدید طرز زندگی کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں کا مشہور میرین پلاٹس چونک پرانے زمانے کی عمارتیں اور گھنٹیوں کی مدھم آوازوں سے گونجتا ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ نے کبھی ایک ایسی جگہ
کا تصور کیا ہے جو پریوں کی کہانیوں جیسی ہو۔ نیو شیوانسٹن کیسل بالکل ویسا ہی محل ہے، بلند پہاڑوں اور سرسبز وادیوں میں چھپا یہ قلعہ والٹ ڈزنی کے مشہور لوگوں کے لیے بھی ایک الہام تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کو لگے گا جیسے آپ کسی ہوا میں گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں جرمنی کے سب سے رومانوی شہر ہیڈلبرگ کی طرف، جو اپنے قدیم قلعے اور نیچے بہتے دریائے نیکر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کی ہیڈلبرگ یونیورسٹی کیمپس یورپ کی سب سے پرانی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے اور اس شہر کی ہر گلی آپ کو ماضی کی جھلک دکھاتی ہے۔ اگر آپ کو پانی کے کنارے وقت گزارنا پسند ہے تو لیک کانسٹنس ایک شاندار انتخاب ہوگا۔ جرمنی، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کی سرحدوں کو چھوتی یہ جھیل کشتی رانی، سوئمنگ اور خوبصورت نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں غروب آفتاب دیکھنا واقعی ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں جرمنی کے دارالحکومت برلن کی۔ یہ شہر اپنی تاریخ، ثقافت اور جدیدیت کے امتزاج کے لیے جانا جاتا ہے۔ برلن نہ صرف جرمنی کی سیاست کا مرکز ہے بلکہ یہ فن، موسیقی اور تخلیقی صلاحیتوں کا گہوارہ بھی ہے۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں تاکہ اس کی دلکش عمارتوں، مصروف شاہراہوں اور متحرک ماحول کا لطف اٹھا سکیں۔ ہر گوشہ اپنی الگ کہانی سناتا ہے جو برلن کو ایک زندہ، جاندار اور یادگار شہر بناتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی جرمنی کے بارے میں دلچسپ حقائق سے بھرپور ایک معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو بر وقت دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔